الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ایک طرح کا ریویژن لیکچر ہے جس میں ہم نے فنڈامنٹلز آف اسلام کو اسٹڈی کرنا ہے۔ فنڈامنٹلز آف اسلام، اس پہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی اپنی کلاس کے اندر بات کی تھی کہ ایک اسلام کی بنیادی عمارت ہے کہ جو ایک پورا بندہ مومن ہے، تو اسلام کی مطلوب عمارت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو کس طرح سے بنانا چاہتا ہے، ایک پوری انسان کی شخصیت کیسی اللہ تعالیٰ بنانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا، ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے کسی پرپز کے تحت ہمیں پیدا کیا، بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی پرپز کے ہمیں پیدا نہیں کیا۔ اب وہ پرپز کیا ہے؟ وہ پرپز اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ وہ اپنے رب کی عبادت کریں، اور رب کی عبادت اس وقت تک نہیں ہو سکتی کہ جب تک ہم رب پر ایمان نہ رکھیں۔ اور رب پر ایمان ہم کس طرح سے رکھتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچانے کا انتظام فرمایا، قرآن پاک ہم تک پہنچایا، اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اس کے ذریعے ہم نے یہ بات پتہ چلی کہ ذات باری تعالیٰ ایک موجود ہے کہ جس نے انسان کو تخلیق کیا۔ تو اس لیے پلرز آف اسلام پر جانے سے پہلے جو چیز ضروری ہے وہ ہے فنڈامنٹلز آف اسلام، کہ اسلام کی بنیادیں کیا ہیں، جس کو آپ آسان زبان کے اندر اگر کہنا چاہیں تو آپ اسے عقائد کہہ سکتے ہیں، فیتھ کہہ سکتے ہیں۔ اب فیتھ کے اندر سب سے امپورٹنٹ ترین چیز کیا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ ترین چیز کہ جس کے بغیر آپ کا فیتھ سٹارٹ ہی نہیں ہو سکتا، کمپلیٹ ہونا تو دور کی بات، وہ فیتھ سٹارٹ ہی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جو کسی مسلمان اور کسی نان مسلم کے اندر بیسک ڈفرینس کریٹ کرتی ہے۔ اور سب سے مین اور امپورٹنٹ چیز آپ کے خیال میں کیا ہے؟ صحیح، زبردست، توحید۔ توحید ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر ایک مسلمان کا بالکل 100% بلیف ہوتا ہے، اور اس میں وہ کسی قسم کا کسی اور ہستی کو، کسی اور چیز کو، کسی کائنات کی کسی اور شے کو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرتا۔ اب ایک مسلمان ہے اور اس کے برعکس ایک ہندو ہے یا ایک کرسچن ہے۔ اب کرسچن ہے یا ہندو ہے تو وہ ہندو جو ہے وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہوں گے، تو وہ یہ تو مانتے ہیں کہ کوئی بھگوان ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ بتوں کو ایسوسیٹ کرتے ہیں اپنے جو دیگر ان کے بت بنائے ہوئے۔ اسی طرح کرسچنز جو ہیں وہ بھی گاڈ کو تو مانتے ہیں، لیکن گاڈ کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں، اور مریم جو ہیں وہ خدا کی بیوی ہیں۔ وہ ٹرینیٹی کا ایک عقیدہ ان کا بنتا ہے۔ اب مسلمان جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ اپنی ذات میں، اپنے کمالات میں، اپنی صفات کے اندر یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ ہے توحید۔ اچھا، بعض اوقات میں پوچھتا ہوں کہ توحید کیا ہے، تو اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ اللہ کو ماننا۔ تو میں کہوں گا کہ اللہ کو ماننا تو توحید نہیں ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات اور کمالات میں واحد ماننا، یکتا ماننا۔ کیونکہ دنیا کے اندر جتنے بھی ریلیجن تھے وہ گاڈ کو تو مانتے ہی ہیں، جو ریلیجن ہے وہ گاڈ کو ماننے کی بنیاد پر ہی ریلیجن بنتا ہے، اور جو گاڈ کو ہی نہیں مانتے وہ تو ایتھیسٹ لوگ ہیں۔ ایتھیسٹ وہ لوگ ہیں جو کسی خدا پر بلیف نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں بس ہم اس کائنات میں آ گئے، بس اچانک سے بن گئے، ایک بگ بینگ ہوا، اس کے بعد یہ کائنات بنی اور انسان بن گیا۔ تو ایک جو ریلیجن کے ماننے والے وہ خدا کو تو مانتے ہیں، لیکن خدا کو ماننے کے ساتھ ساتھ خدا کے ساتھ کچھ لوگوں کو ایسوسیٹ کرتے ہیں، خدا کا پارٹنر بنا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ خدا کے ہیلپرز ہیں، کہ جو خدا کی مختلف امور کو سر انجام دینے میں خدا کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے یہ شرک کہلاتا ہے۔ اور شرک جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کی تمام تر عبادات کو، تمام تر نیک اعمال کو صفر سے ملٹیپلائی کر دینے کے مترادف ہے، کہ آپ جتنی مرضی بڑی فگر لکھیں، کروڑ کی فگر بھی لکھ دیں، لیکن اس کو اگر زیرو سے ملٹیپلائی کریں گے تو وہ سب کچھ صفر ہو جائے گا۔ جنہوں نے میتھمیٹکس پڑھی ان کو اندازہ ہو رہا ہوگا اس بات کا۔ تو اسی طرح شرک ایک ایسا صفر ہے کہ جس سے ملٹیپلائی ہو کے بڑی سے بڑی نیکی، بڑی سے بڑی عبادت زیرو ہو جاتی ہے، اس کا پھر اللہ کے ہاں کوئی اجر و ثواب نہیں۔ دنیا میں تو شاید ہو سکتا ہے کوئی نیک نامی مل جائے، شاید ہو سکتا ہے لوگ بڑی واہ واہ کر دیں، لیکن اللہ کے ہاں اجر نہیں ہے۔ تو پہلی چیز توحید ہو گئی۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ آ جائیں، وہ ہے رسالت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا رسالت نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا یہ ہے رسالت، یعنی کہ انکنڈیشنل ہمارا فیتھ، انکنڈیشنل بلیف ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور آخری نبی اس دنیا کے اندر بھیجا، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی نے کسی صورت میں نہیں آنا۔ اب رسالت ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، اور آخری نبی ماننے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
جو احادیث مبارکہ ہیں، جو صحیح احادیث ہیں، اور جو قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آخری نبی مان جائیں گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہم قرآن اور سنت ان دونوں چیزوں کو اپنی مکمل زندگی کے لیے لائق اتباع سمجھیں گے، انہی کے ذریعے رہنمائی حاصل کریں گے، انہی کے ذریعے ہدایت حاصل کریں گے۔ اب رسالت میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت مطہرہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ہمارے سامنے کھول کر اور واضح کر کے بیان کر دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر پہلو ہمارے سامنے موجود ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنے ہر عمل کو، اپنی ہر نماز کو، اپنی ہر عبادت کو، اپنے ہر معاملے کو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق استوار کرنا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو پیدائش سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک پوری زندگی کو ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح رکھ دیے۔ سیرت نگاروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام تر حالات بیان کر دیے، محدثین کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ جو احادیث ہیں ان کو بالکل کھول کر واضح کر کے بیان کر دیے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کو اٹھا کے پڑھ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ کے سامنے کھل کر سامنے آ جاتی ہے، جبکہ اس کے برعکس دیگر انبیاء جو تھے کہ ظاہر ہے وہ آخری نبی نہیں تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری نبی نہیں تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آخری نبی نہیں تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام وہ آخری نبی نہیں تھے، تو ان کی جو زندگیاں ہیں وہ اس طرح سے محفوظ نہیں ہیں، ان کو اگر ہم جاننا بھی چاہیں تو بہت محدود معلومات ہیں ہمارے پاس، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں اور آپ ہی کو قرآن پاک نے اسوہ حسنہ کہا ہے کہ اگر تم نے کہ کہیں سے ہدایت لینی ہو، کہیں کسی اسوہ حسنہ کو اپنی زندگیوں میں اڈاپٹ کرنا ہو تو اس کے لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح موجود ہے۔ بلکہ بعض سیرت نگار تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ ہم اپنے والدین جن کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگی کے پہلوؤں کے بارے میں بھی اتنا آگاہ نہیں ہے کہ جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو سے آگاہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھ کر کس طرح سے گفتگو کیا کرتے تھے، کس طرح سے ٹریٹ کیا کرتے تھے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں کیسے کسی سے بات کرنی ہوتی تو کیسے کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات کے ساتھ ریلیشن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ ریلیشن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور تاجر مختلف ملکوں میں جانا اور وہاں جا کے تجارت کرنا، اس پورے طرز عمل کو ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح بیان کر دیا گیا۔ اچھا جی، یہ دو چیزیں وہ ہیں کہ جس کا ہم کلمہ طیبہ کے اندر اقرار کرتے ہیں، اور جب ہم کلمہ طیبہ میں یہ اقرار کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، تو ان دو چیزوں کے بعد ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اگر ایک بندہ یہ کہہ دے کہ جی لا الہ الا اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو اس کی ذات، صفات، کمالات کے لحاظ سے یکتا مانتا ہوں، کوئی شریک نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت آگے ختم نہیں ہوئی بلکہ نبوت کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، تو اس کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے۔ تو فنڈامنٹلز آف اسلام میں جو یہ دو پورشنز ہیں، توحید اور رسالت، یہ لازم و ملزوم ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی آپ اسکپ کریں گے تو آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اچھا، جب آپ اللہ کو مان لیتے ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان لیتے ہیں، تو ان دو ہستیوں کو تسلیم کر لینے کے بعد پھر اس کا لازمی نتیجہ، اس کے کچھ آفٹر ایفیکٹس ہیں کہ جو ہم آٹومیٹیکلی ان کو تسلیم کر لیتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ ان کو بھی عقائد کے طور پر ہی بیان کیا جاتا ہے، اس میں سابقہ انبیاء پر ایمان۔ اب جتنے تمام انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم تک گزرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء گزرے، ان سب کو بطور نبی اور بطور رسول ماننا یہ ہمارے عقائد کا حصہ ہے کہ وہ نبی تھے، وہ رسول تھے، لیکن ان کی تعلیمات، ان پر عمل کرنا اب ہمارے لیے ضروری نہیں، بلکہ ضروری کیا، اس پر عمل ہمیں نہیں کرنا، اب ہمیں جس شریعت پر عمل کرنا ہے وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری چیز یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے تخلیق کیے ہیں کہ جو اس پوری کائنات کے نظام کو چلاتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اللہ جس فرشتے کو جو کام کرنے کا حکم دیتا ہے وہ کام کرتا ہے، اسرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام۔ اس کے علاوہ بے تحاشا فرشتے ہمارے اپنے کرامن کاتبین، قبر میں جائیں تو وہاں منکر نکیر، اور اس کے علاوہ پورا کائنات کا سسٹم چلانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں، ان فرشتوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق ایسی تخلیق کی ہے کہ جو اس کائنات کو اللہ کے حکم کے مطابق چلاتی ہے۔ اسی طرح جو آسمانی کتابیں ہیں، یعنی کہ قرآن پاک پر تمہارا ایمان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تورات، زبور، انجیل، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابیں تھیں، اور ان کے اندر تحریف ہو گئی، اس کے اندر چینجنگز آ گئی، لیکن ان کتابوں کو ہم مانیں گے
ان کتابوں کے اندر جو احکامات بیان کیے گئے ان کو ہم ہرگز نہیں مانیں گے. اور اب ہمارے لیے جو لائق اتباع ہے وہ قرآن پاک اور حدیث، یہ دو چیزیں ہیں. اسی طرح اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، کہ میرے ساتھ اگر کچھ اچھا ہو رہا ہے تو وہ بھی ذات باری تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر میرے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے ہی ہوتا ہے. یعنی کہ پوری کائنات کے لوگ مل کے بھی اگر کسی ایک انسان کو فائدہ پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے. اور پوری کائنات کے انسان مل جائیں، پوری 7 ارب کی آبادی مل جائے اور کسی بندے کو نقصان پہنچانا چاہے تو اس وقت تک نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے. سیرت میں سے، قرآن پاک میں سے بے تحاشا واقعات ملتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے لگے تھے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو آگ جو ہے وہ ٹھنڈی پڑ گئی، گلو گلزار بن گئی، اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچایا. اسی طرح بے تحاشا مثالیں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکل رہے ہیں اور کفار جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آج ہم نے نعوذ باللہ محمد کو اس دنیا سے مٹا دینا ہے. لیکن کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکلتے ہوئے گزر جاتے ہیں، کسی کو نظر تک نہیں آتی. تو اس لیے یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تمام تر ہمیں نعمتیں اور خوشیاں بھی ملتی ہیں، اور اگر کچھ برا بھی میرے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی اجازت سے ہی ہوتا ہے. بعض اوقات ہمارے اعمال کی ریفلیکشن بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ ہمیں کسی آزمائش اور کسی امتحان میں ڈالنے کے لیے بھی ہوتا ہے. اچھا، اسی طرح روز قیامت پر ایمان، آخرت پر ایمان، کہ میری یہ جو زندگی ہے اس زندگی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دوبارہ سے اٹھا کر کھڑا کرے گا. یہ زندگی یہ نہیں ہے کہ میں آیا، پیدا ہوا اور چند سال میں نے یہاں گزارے اور اس کے بعد میں نے فوت ہو کے اس جگہ سے وینشڈ، ختم ہو جانا ہے، مٹ جانا ہے، فنا ہو جانا ہے. نہیں، ایک مسلمان کا عقیدہ بلیف یہ ہے، یقین ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، اس دنیا کے اندر بھیجا کسی ایک پرپز کے تحت. وہ پرپز میں نے بتا دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس پرپز کے تحت اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا کے اندر بھیجا، اور اب میں اپنی پوری زندگیاں گزارنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں اس دنیا سے رخصت ہونا لکھا ہے، موت لکھی ہے، اس کے بعد میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، اور پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت ہمیں اٹھا کر کھڑا کر دے گا اور ہمارے اچھے اور برے دونوں طرح کے اعمال کا ہم سے حساب کتاب کرے گا، جسے سورہ فاتحہ کے اندر ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین. اللہ تعالیٰ مالک یوم جزا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے. تو اس پر یقین، اس پر بلیف، اس پر ایمان رکھنا ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے، بنیادی ضرورت ہے. اچھا، اس بلیف کا فائدہ سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ اس بلیف کا فائدہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر میں آیا ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی کے لیے قرآن پاک اور احادیث بھی دے دی ہیں، اور اب مجھے لوگوں کے سامنے بھی اور اپنی تنہائی میں بھی ایک اچھی اور پرفیکٹ لائف گزارنی ہے، ایک ایسی زندگی گزارنی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح زندگی گزارنے کا مجھے سبق دیا. یہ بات بھی میں نے آپ سے ایک دفعہ ڈسکس کی تھی، ابھی آگے مزید اس کو تفصیل سے بھی کریں گے کہ ہماری زندگی کا تو ہر عمل عبادت ہوتا ہے. یہی نہیں کہ صرف نماز پڑھ لی تو چلو یہ عبادت ہو گئی، یہی نہیں کہ صرف روزہ رکھ لے تو چلو جی عبادت کر لی، بلکہ زندگی کو قرآن اور سنت کے اصولوں کے مطابق اگر گزارا جائے تو پھر ہمارے 24/7 پورا کا پورا وقت وہ سارا کا سارا عبادت بن سکتا ہے. اس پر آگے تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ. لیکن آخرت کا جو کنسیپٹ ہے اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور ابدی زندگی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ سے اٹھا کر کھڑا کرے گا، ہمارے اچھے اور برے اعمال کا صلہ ہمیں دے گا، اور اس کے بعد اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت اور دوزخ کا حصہ ہم بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے کسی کو بخشنا چاہے تو بخش بھی دے. تو اس چیز پر ایمان اور بلیف یہ ہمارے فنڈامنٹلز آف اسلام ہے. اچھا، میں نے جس طرح آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یہ ایک اسلام کی عمارت ہے، بلڈنگ آف اسلام، یا پھر یوں سمجھ لیں ان شارٹ کہ بندہ مومن کہ ایک مسلمان ہے، پوری اس کی 6 فٹ کا 5 فٹ کا قد ہے. اب اس بندہ مومن کو کس طرح ہونا چاہیے؟ اس بندہ مومن کو جس طرح کا ہونا چاہیے یہ اس کی بنیادیں میں نے بتا دی کہ توحید، رسالت اور آخرت، اور اس کے علاوہ باقی عقائد. اب توحید اور رسالت یہ تو 3 بنیادیں، یہ تو آپ نے کوئی بلڈنگ تعمیر کرنے شروع کی تو اس کی بنیادیں پہلے رکھی جاتی ہیں نا. تو بنیاد جتنی مضبوط ہوگی اتنی بلڈنگ طاقتور ہوگی. اگر بنیاد میں ہی آپ کچی اینٹ رکھ دیں گے تو پھر پوری بلڈنگ لرزتی رہے گی، پوری بلڈنگ ہلتی رہے گی، ڈاواں ڈول ہوتی رہے گی، وہ مضبوط بنیادوں پر کھڑی نہیں رہ سکے گی، اور عین ممکن ہے کہ وہ پوری بلڈنگ ہی کولیپس کر جائے. تو ان بنیادوں پر ایمان، یقین اور بلیف، اور ان کا کلیئرٹی آف مائنڈ کے ساتھ ہمارے ذہن اور دل و دماغ کے اندر موجود ہونا یہ سب سے بنیادی ضرورت ہے، اور اس پر کسی قسم کا شک شبہ یا اعتراض وہ ہمارے ذہن کے اندر جگہ نہ پائے.